بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ عز وجل یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن وكما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آج کل انٹرڈے ٹریڈنگ کے بارے میں بہت زیادہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اس بزنس میں اور اس مارکیٹنگ میں ٹریڈنگ میں حصہ لے رہے ہیں اور گھر بیٹھے کمائی کا یعنی ایک طریقے سے یہ کاروبار کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہوئے اس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے اسلامی اعتبار سے اس کے اوپر فتوے بھی جاری کیے گئے ہیں اور بہت سارے علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اصل اس کو سمجھنے کی چیز ہے کہ اصل انٹرڈے ٹریڈنگ آخر یہ ہے کیا۔ انٹرڈے ٹریڈنگ یعنی صبح 9:15 بجے سے 3:30 بجے تک شیئرز کا ایک بازار، ایک مارکیٹ فون پہ چلتی ہے۔ اس درمیان میں شیئرز خریدنا اور بیچنا چلتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں نے 100 روپے کی قیمت میں اگر مجھے 20 شیئر خریدنا ہے کسی کمپنی کے، 100 روپے میرے پاس ہے، 100 روپے کی قیمت کے 100 روپے والے 20 شیئرز مجھے خریدنا ہو، جس کے لیے مجھے 2000 روپے کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر میرے پاس صرف 200 روپے ہیں تو ایسی صورت میں اسٹاک بروکرز کی جانب سے یہ آفر ہوتا ہے کہ وہ مجھے 20 شیئرز دیں۔ 20 شیئرز یعنی 2000 روپے کے شیئرز خریدنے کے لیے وہ خود رقم دیں گے اور پیسے دیں گے۔ تو کیا اس بروکرز کے توسط سے اس چیز کا فائدہ اٹھانا اور شیئرز خریدنا جائز ہے یا ڈائریکٹ خریدنا جائز ہے، یا اس کی طرف سے جو انٹرڈے ٹریڈنگ کا جو سہولیات مل رہی ہے وہ خریدنا جائز ہے، یا پھر تیسری صورت شارٹ سیلنگ، شارٹ ٹریڈنگ یعنی پہلے شیئرز بیچنا پھر خریدنا۔ عام طور پر شارٹ سیلنگ اس وقت کی جاتی ہے سیلنگ کہ جب شیئرز کی قیمت کم ہونے کا اندیشہ ہو۔ شیئرز کی قیمت اگر اس کا ریٹ کم ہو رہا ہو تو پھر اس صورت میں اکثر لوگ شارٹ ٹریڈنگ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا شرعی اعتبار سے اسلامی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بنیادی اس کی چیزیں کیا ہے۔ تو علماء اکرام نے چند بنیادی اصول رولز اس کے بنائے ہیں۔ بیسیکلی اگر اس کو ملحوظ رکھا جائے، ان کو اگر فالو کیا جائے تو اس کو فالو کرتے ہوئے شیئرز کی ٹریڈنگ جائز بھی ہو سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شیئرز پر قبضے سے پہلے انہیں فروخت نہ کیا جائے، آگے نہ بیچا جائے۔ یعنی ایک آدمی نے خرید لیا ہے، پیئنگ کر لیا ہے، لیکن اس کو پھر قبضے سے پہلے یعنی جب تک وہ اس کا پورا مالک نہیں بن گیا آگے اس کو وہ آدمی سیل نہیں کر سکتا۔ صرف آپس کا ڈفرینس ایکول کر کے اس کو پھر بیچ دینا یا اس سے پیسہ کمانا مقصود ہو تو یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ تو جو سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ بھئی انٹرا ٹریڈنگ جو چل رہی ہے فون میں، اور بہت سارے لوگ اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے گھر بیٹھے چلاتے ہیں، ایک شخص ایک ہی دن میں شیئرز خرید کر اسی دن کے ٹریڈنگ سیشن میں یعنی صبح 9 سے لے کر 3:30 کے درمیان اس شیئرز کو بیچ بھی دیتا ہے، خریدتا بھی ہے بیچتا بھی ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ اس کے ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے، جتنے مارکیٹنگ، فائنانس اور ٹریڈنگ کے جتنے سیشن ہیں ان تمام میں شرعی اعتبار سے شریعت نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو خریدے تو اس کے قبضے میں آنے سے پہلے یعنی اس پر پورا وہ مالک اس کے قبضے میں آنے سے پہلے، مالک بننے سے پہلے اس کو آگے فروخت نہ کرے۔ لیکن شیئر بازار میں، شیئر مارکیٹنگ، شیئر ٹریڈنگز میں اور انٹرا ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیچنے والا آج خریداری کرتا ہے تو اس خریداری کا صرف اس کی انٹری ہوتی ہے کہ اس نے یہ چیز خریدی ہے۔ وہ خریدنے والے کو جو اس کے پیپرز ہوتے ہیں، اس کی جو یعنی کنفرمیشن کے لیے جو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، وہ سارے سرٹیفکیٹ اس کو 2 دن کے بعد ڈیلیور ہوتے ہیں۔ جیسے کسی شخص نے فلاں کمپنی کے اتنے شیئرز خریدے، اس سودے کی تکمیل، اس کی ڈیلیوری کو 2 دن کے بعد اس کو ڈیلیور کیا جاتا ہے، جس کو شیئرز بازار کی اصطلاح میں T+2 سائیکل کہا جاتا ہے۔ T+2 سائیکل
یعنی اگر کوئی شخص منڈے کے دن شیئرز خریدتا ہے تو اس شیئرز کے سرٹیفکیٹس اس کو وینسڈے کے دن ملے گے. وینسڈے کے دن اس کے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں وہ ڈالے جاتے ہیں، وہ سینڈ کیے جاتے ہیں. ڈی میٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اس میں اس کو شیئر کیا جاتا ہے، اور جس نے وہ شیئرز فروخت کیے، جس نے بیچے، اسے بھی ان شیئرز کی قیمت یعنی ریٹ وہ بھی وینسڈے کے دن ہی ملتی ہے. حالانکہ ڈیلنگ ہو رہی ہے منڈے کے دن، 2 دن کا اس میں گیپ آ رہا ہے. شیئرز کی ڈیلیوری 2 دن کے بعد ہوتی ہے، ڈیلیوری کے بعد ہی اس پر خریدار کا قبضہ مکمل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ڈیلیوری سے پہلے فروخت کرنا، شیئرز پر قبضے سے پہلے بیچنا، یہ اس میں معلوم ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو ایسی خریداری ہوئی جو کہ ہوا میں ہو رہی ہے، سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر انٹرڈے ٹریڈنگ میں چونکہ جس دن شیئرز خریدا جاتا ہے اسی دن کے ٹریڈنگ سیشن کے ختم ہونے سے پہلے یعنی شام 3:30 بجے سے پہلے ان شیئرز کو واپس فروخت کر دیا جانا ضروری ہوتا ہے. فروخت کرنا، اس طریقے سے فروخت کرنا جو کہ حقیقت میں شیئرز پر قبضہ کرنے سے پہلے آگے فروخت کرنا، شیئرز کو قبضے سے پہلے آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے، جامع ترمذی کی حدیث 353 وائلوم نمبر 3 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. اس کی تفصیل یہ ہے کہ موجودہ ترقی کے زمانے میں جب کہ انٹرنیٹ 4G 5G چل رہا ہے، منٹوں میں پیئنگ ہوتا ہے، سیل ہوتا ہے، منٹنگ میں ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو اس طریقے سے یہ ناجائز ہونا یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی ایسے دور میں تو یہ چیزیں جائز ہونی چاہیے کہ بھئی چونکہ سارے معاملے ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسپیڈ سے چل رہے ہیں، ڈیلیوری کی 2 دن میں ہو جاتی، یہ سب چیزیں تو ہو جانا چاہیے. اس کا جواب جسٹس مفتی تقی عثمانی جو کہ پڑوس ملک کے بہت بڑے مفتی ہے، جن کو دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے خاصی مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور یہ اس طریقے سے جتنے فائنینشلی اور ٹریڈنگ کے جتنی مارکیٹنگ میں ان کے فتاوے، ان کے فتووں پر عمل ہوتا ہے، انہوں نے حدیث کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ یہ جو بیع چل رہی ہے، یہ جو مارکیٹنگ، یہ جو ٹریڈنگ چل رہی ہے، اس کا پہلے سے ہی حدیثوں میں نام ہے جس کو بیع المشاع کہا جاتا ہے. یعنی ایک غیر متعین چیز کی خرید و فروخت، کوئی چیز متعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے، اور اس پر مارکیٹنگ چل رہی ہے. تخلیہ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا یا اس پر قبضہ کرنا اس میں مقصود نہیں ہوتا. لہذا شیئرز کے خریدار کے لیے اس وقت تک شیئرز کو بیچنا جائز نہیں جب تک کہ ڈیلیوری نہ ملے. انٹرڈے ٹریڈنگ میں چونکہ خریدار کے لیے جس دن خریدا جائے اسی دن بیچنا لازم ہو جاتا ہے، یعنی ایک آدمی کو بیچ دینا ضروری ہو جاتا ہے قبضے سے پہلے. اس کو شرعی اعتبار سے بیع قبل القبض کہتے ہیں. بیع قبل القبض بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. 2-3 چیزیں اس میں ناجائز ہونے کی آ رہی ہے، اور ایک دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ بیچنے والے پر ایک ایسی شرط لگائی جاتی ہے جو ابتدا ہی سے پورے معاملے کو خراب کر دیتی ہے، ڈسمس کر دیتی ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ کسی کمپنی کا شیئرز کوئی آدمی خریدتا ہے تو شیئر بازار کے، شیئر مارکیٹ کے اصول کے مطابق اس پر لازم ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اس دن کے ٹریڈنگ سیشن کے ختم ہونے سے پہلے یعنی 3:30 بجے سے پہلے اس کو واپس بیچ دے. اگر وہ واپس نہ بیچے گا، وہ سیل نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ شیئر بازار کا، شیئر مارکیٹ کا، ٹریڈنگ کا سسٹم پورا، یا وہ بروکر جس سے اس نے شیئرز خریدے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ شیئرز خریدا ہے، اس بروکر یا وہ کمپنی خود جس سے وہ شیئر خرید رہا ہے، یا اس کا وہ سسٹم ٹریڈنگ سیشن والا، وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ خود مشتری سے یعنی خریدے ہوئے آدمی سے شیئرز خرید لیں گے، وہ خود واپس اس کو بیچ دیتے ہیں. یعنی اس نے جو پیسے لگائے ہیں، جو ڈیلنگ چل رہی ہے، ٹریڈنگ چل رہی ہے، اگر وہ 3:30 بجے سے پہلے مکمل نہ ہوئی تو وہ خود پورا سسٹم ٹریڈنگ سیشن کا جو چلا رہا ہے، یا پھر بروکر جو درمیان میں ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو خود بیچ دیتے ہیں، اپنے طریقے سے بیچ دیتے ہیں، جبکہ مالک کا اس میں کوئی اختیار نہیں چلتا. اس کی وجہ سے یہ اسٹارٹنگ سے یہ پورے معاملہ ڈسمس ہو گیا. اب خریدنے اور بیچنے کے وقت جو قیمت کا اتار چڑھاؤ تھا، اپ اینڈ ڈاؤن تھا، اس فرق کو برابر کر لیا جاتا ہے. اب جو اپ اینڈ ڈاؤن تھا پیسوں کا، اس کو برابر کر کے وہ پھر پیسے واپس بھی نہیں کیے جاتے، وہیں کا وہیں نقصان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مشہور ویب سائٹ ہے جو شیئرز کی ٹریڈنگ کی بروکری کی خدمت انجام دیتی ہے، یعنی بروکروں کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام زیرو دھا ہے. زیرو دھا
اس کے یہ سینٹنس لکھے ہوئے ہے اس کی ویب سائٹ پہ کہ all BO, CO and MIS position will automatically be squared off at the end of each trading day. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرڈے ٹریڈنگ میں بیچنے والا جو شیئرز خریدتا ہے، اگر وہ اس کو ٹریڈنگ سیشن کے ختم ہونے سے پہلے نہ بیچے تو وہ تمام شیئرز اور اس کی اتھارٹی خود بخود اس کی ملکیت سے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اس پر اس کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا، چاہے اس نے کتنے بھی لاکھوں روپے لگائے ہوں۔ تو یہی شریعت کا حکم ہے کہ شریعت اس طریقے سے ہوا میں خریداری کو یا پھر کسی خریدار کے پیسوں پر کوئی آدمی دوسری ملکیت ہی نہیں رکھ سک رہا، اپنے پیسے خود وہ دے رہا ہے لیکن اس پر اس کے پیسوں کا قبضہ بھی نہیں ہے، شام ہونے تک وہ پیسوں سے محروم ہو رہا ہے، تو ایسی چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے کہ جو کوئی آدمی مشتری کسی چیز کا مالک ہو جائے، کوئی چیز خرید لے، تو اب اس چیز کے بیچنے یا نہ بیچنے کے سلسلے میں وہ بالکل آزاد ہو، انڈیویجول وہ بیچ سکتا ہو، خرید سکتا ہو یا اپنا فیصلہ بدل سکتا ہو، اس بات کا اس کو مکمل اختیار ہونا چاہیے، یہ شرعی حکم ہے۔ وہ اپنی چیز کو بیچے یا اپنی ملکیت میں باقی رکھے، جب مرضی ہو اس کو فروخت کر دے، لیکن انٹراڈے ٹریڈنگ میں خریدنے والوں کو اس بات کا پابند بنانا کہ شام 3:30 بجے سے پہلے تک ہر حال میں اپنے شیئرز بیچ دے، ورنہ اصل مالک کے نہ چاہتے ہوئے بھی شیئرز کا بازار سسٹم، شیئرز کا ٹریڈنگ سسٹم یا وہ بروکر جس کے توسط سے، جیسے اس سے پہلے کہا گیا کہ وہ بروکر جس کو اس مارکیٹنگ لیول میں T+2 سائیکل کہا جاتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے پورے شیئرز کو خود بیچ دے گا۔ یہ ازروِ شرع، شریعت کی روشنی میں یہ بالکل ناجائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ ٹریڈنگ کے معاملے میں بیع قبل القبض کے ساتھ ساتھ ایسے شرط فاسدہ کا لگانا بھی لازم آتا ہے جو تمام معاملے کو ہی یکسر خراب کر دیتی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ ان کے والد اور ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیع کو منع کیا ہے، نہا عن بیع و شرط، مجمع الزوائد پیج نمبر 85 والیوم نمبر 4، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے۔ ہدایہ نے اس کی تشریح کی ہے، ہدایہ پیج نمبر 59 والیوم 3۔ اوپر کی جو تفصیل ذکر کی گئی ہے اس سے بات واضح ہو گئی کہ انٹرڈے ٹریڈنگ ازروِ شرع ناجائز ہے، تو یہی حکم ان دونوں سوالوں کا بھی ہوگا جو اوپر کیے گئے۔ مزید یہ کہ انٹرڈے ٹریڈنگ میں اسٹاک بروکرز کی جانب سے یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ آپ صرف اپنے 200 روپے میں 2000 روپے کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ 2000 روپے کے شیئرز خریدنے کے لیے بروکر نے جو آپ کو مزید 1800 روپے فراہم کیے، 1800 روپے بھی دیے جاتے ہیں، اس کی حیثیت قرض کی ہے جس کو واپس لوٹانا آپ پر لازم ہے۔ قرضے کے طور پر آپ کو بروکر بیچ میں آ کر آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ بھئی آپ یہ خرید سکتے ہیں، پیسے ہمارے ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے معاملات میں بروکر حضرات جو بروکری کرتے ہیں ٹیم، جو کہ ایک ویب سائٹ بھی ہے جو آپس میں اسٹاک بروکر جس کو کہا جاتا ہے، جو رقم بطور قرض فراہم کرتے ہیں، اس پر وہ بھی سود وصول کرتے ہیں۔ بروکر جو آپ کو قرضہ دیتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہے شیئرز کے زیادہ سے زیادہ خریدنے کے تو ہم دیں گے اور واپس آپ اس کو ریٹرن کر دیجئے، تو یہ سود پر وہ وصول بھی کرتے ہیں، واپس ریٹرن کرتے ہیں بڑھ کر، یعنی آپ 10,000 دیں گے تو واپس وہ 11,000 اس کو واپس لیں گے۔ یہ ازروِ شریعت یہ بھی ناجائز ہے، لہذا اسٹاک بروکر کی جانب سے فراہم کی جانے والی اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اگر آپ سود ادا کرنا لازم ہو تو یہ خود بھی ممنوع ہے۔ اچھا، اور ایک بات، شارٹ سیلنگ انٹرڈے ٹریڈنگ کا اصل اور اہم جز ہے، جس کا مقصد شیئرز خریدنا یا بیچنا نہیں ہوتا بلکہ بڑھتے گھٹتے دام کے ساتھ نفع نقصان کو برابر کر لینا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی جو اپ اینڈ ڈاؤن جو ہوتے ہیں اس کو برابر کرنے کے لیے وہ لوگ ایک شارٹ سیلنگ کا ایک آفر رکھے ہیں۔ عام طور پر شیئر بازار سے لوگ پہلے شیئرز خریدتے ہیں پھر بیچتے ہیں، لیکن شارٹ سیلنگ میں پہلے شیئرز کو بیچا جاتا ہے پھر خریدا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی ٹریڈر کو اس بات کا اندازہ ہو کہ فلاں ABC یا فلاں جو بھی کمپنی نام کی شیئرز کی قیمت آنے والے وقت میں گر سکتی ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھی آج کے دن میں یہ کمپنی گرنے والی ہے یا اس کا ریٹ کم ہونے والا ہے، اس کا ویلیوم کم ہونے والا ہے، تو پہلے اس کمپنی کے شیئرز کو بیچا جاتا ہے، پھر اندازے کے مطابق شیئرز کی قیمت گھٹ جاتی ہے تو ان شیئرز کو خرید کر نفع کمایا جاتا ہے۔ مثلا ABC یا پھر جو بھی ہو فلاں کمپنی نامی کمپنی کے ایک شیئرز کی قیمت فی الحال 200 روپے تھی اور کسی ٹریڈر کو یہ اندازہ ہو کہ اس کمپنی کے ایک شیئرز کی قیمت گھٹ کر 190 روپے ہو گئی ہے، ہو سکتی ہے، تو یہ ٹریڈر
اس کمپنی کے شیئرز کی شارٹ سیلنگ کرتا ہے یعنی اس کمپنی کے 100 شیئرز کو 200 روپے میں بیچ دیتا ہے۔ اگر کچھ دیر بعد اس کمپنی کے ایک شیئرز کی قیمت 200 روپے سے گھٹ کر 190 روپے ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ٹریڈر 190 روپے میں 100 شیئر خرید لیتا ہے 100 شیئرز خرید لیتا ہے 100 شیئرز خرید لیتا ہے۔ اس طرح یہ ٹریڈر ہر شیئر پر 10 روپے کا نفع کماتا ہے۔ تو شارٹ سیلنگ ایک ایسا آلہ ہے، ٹول ہے کہ جس کے ذریعے جب شیئرز کی قیمت گرتی ہے تو اس سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو ٹریڈر شارٹ سیلنگ کرتا ہے اور شیئرز کے بیچنے کے بعد بجائے شیئرز کی قیمت کے گھٹنے کے اور بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں ٹریڈر کو نقصان ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیئر بازار میں صرف انٹرڈے کے لیے شارٹ سیلنگ کی جاتی ہے، یعنی شیئرز بیچنے کے بعد اس دن کے ٹریڈنگ سیشن کے ختم ہونے سے پہلے شام 3:30 بجے سے پہلے ان شیئرز کو خریدنا ہوگا۔ شارٹ سیلنگ کے سلسلے میں تمام علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ یہ ازروِ شریعت کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بھی اس انٹرڈے ٹریڈنگ میں پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس میں بیع لا یملک الانسان لازم آتا ہے کہ ایسی بیع جس پہ خود انسان کا قبضہ نہیں ہے، بیچنے والے خریدنے والے کا کسی کا قبضہ اس کے اندر نہیں ہے، جو بائع کی ملکیت میں ہے ہی نہیں مگر پھر بھی وہ اس کو بیچ رہا ہے، اور جو چیز اپنی ملکیت میں نہ ہو اس کو بیچنا صریح طور پر حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طرح حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 233 233 والیوم نمبر 1، نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس لی عندی، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسی چیز کے بیع کرنے کا، ایسی چیز کی تجارت کا جو کہ میرے پاس نہیں ہو۔ نوٹ: انٹرڈے ٹریڈنگ کے سلسلے میں جو شرعی حکم ذکر کیا گیا ہے یہ صرف انڈیا کے لیے ہے۔ جو فتوے دیے گئے ہیں دارالافتاء کی طرف سے، بنگلور کے ایک محمد سلمان مظاہری نام کے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں جو کہ ناظم بھی ہے دارالافتاء کے تجارتی اور مالیاتی امور کے KIB یعنی کویت انٹرنیشنل بینک، جو کہ انڈیا لیول پہ نہیں بلکہ پورے ورلڈ لیول پر بینک چلتا ہے۔ شرعی ایڈوائزر کے نام پر ایک بہت بڑے مفتی ہے عبداللہ السقاف حفظہ اللہ، جو کہ اس کے سیکریٹری ہے دارالافتاء فار ٹریڈ اینڈ فائنانس۔ یہ ان چیزوں کے یہ لوگ بڑے بڑے مفتی ہے جو ورلڈ لیول پر ماشاءاللہ اسلامی بینکنگ کو بھی انہوں نے فالو کیا ہے اور یہ چلاتے ہیں۔ کویت انٹرنیشنل بینک کے بھی یہ سپروائزر رہ چکے ہیں، سیکریٹری رہ چکے ہیں، اور یہ پھر ناظم بھی ہیں مفتی سلمان۔ انہوں نے باضابطہ تحقیق کے بعد یہ رپورٹیں پیش کی ہے۔ اس فتوے کو بھی ہم آپ کے اپنے چینل پر ڈالیں گے۔ اسی طریقے کے اہم فتوے جو آج کل کرنٹ افیئرز جو چل رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیشن میں جا کر بھی سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش دلیل کے ساتھ پورے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ فتوے کو آپ اس ویڈیو میں بھی چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء نے، خود مکی اور حرم کے علماء نے بھی اس ٹریڈنگ سیشن کو، انٹرڈے مارکیٹنگ کو اور اس طریقے کی بزنس کو، شیئرز کے، اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ خود آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ صحیح بات، حق بات سب تک پہنچے اور حلال کمائی ہم سب کھانے والے بن جائیں۔ حرام سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وأهديك هدية